ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورزيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار हर किस्म की हमदो सनात तारीफ़ात किबरियात बढ़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जो रब्बुल इज़्ज़त मुश्किल कशवा हाजित रवा दाता गंज बख्श गरीब नवाज गौसे आज़म दस्तगीर बिगड़ी बनाने वाला है।
کہ جس رب العزت نے درند پرند چرند کو لفظ کن کہہ کے پیدا فرمایا، اور جب ہم جیسے ناشکر انسانوں کی باری آئی تو اس رب العزت نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے اشرف المخلوقات بنا دی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، آسماں کے تاروں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، امام الاولین امام الآخرین، امام الانبیاء امام المجاہدین، آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ محترم سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں تم لوگوں پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ محترم بھائیوں، آج اگر ہم دنیا کے اندر نظر کو گھمائیں تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ ذلت و پستی کے جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، یہ مختلف قوموں میں جاری رہا، لیکن مسلمان قوم جب بھی زوال پذیر ہوئی یا ہم جس وجہ سے اس دنیا میں ذلت و پستی کا شکار ہیں، اس کے چند ضمنی اسباب ہیں، ان میں سے چند میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ توحید میں ملاوٹ ہے اور شرک کا ارتکاب ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر پکا سچا ایمان لے کے نہیں آتے اور ہم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، توحید جو ہے یہ ایمان کی اصل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا غم نہ کرو، سستی نہ کرو، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ محترم بھائیو، توحید ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوئی۔ اسی طرح توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے، دین کا رکن ہے، وہ ہے توحید، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لے کے آنا۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی خالق مالک داتا گنج بخش غریب نواز غوث اعظم دستگیر بگڑی بنانے والا ہے، اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ 2 چیزیں لا الہ الا اللہ رب العزت کی توحید پر، اس کو اللہ رب العزت کی توحید کہتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیوں، توحید اللہ رب العزت کے بندوں پر پہلا حق ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر حق کیا ہے؟ تو نبی مکرم سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر حق کیا ہے؟ پھر میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا اس کے بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر حق کیا ہے؟ یہ تو بندوں کا حق اللہ رب العزت پر ہو گیا، اور اللہ رب العزت کا بندوں پر حق کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی
آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ کافی دیر ہو گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ فرمایا کہ مجھے ٹینشن ہونے لگی، تو میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ تو میں نے بہت جگہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ پھر آخر کار بنو نجار کے ایک باغ میں داخل ہوا۔ وہ باغ میں نے دیکھا، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، تو میں اس سوراخ کے اندر سے اندر گھس گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے، تو ہمیں پریشانی ہونے لگی کہ کہیں آپ کو دشمنوں نے نہ گھیر لیا ہو، اس لیے میں آپ کی طرف چلا آیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتے دیے اور فرمایا اس باغ کے باہر جو بندہ بھی تجھے ملے اسے کہنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا، اسے جا کے جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اپنے جوتے دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس باغ کے باہر جو بندہ بھی تجھے ملے اسے جا کے جنت کی بشارت دے دینا اگر وہ لا الہ الا اللہ پر سچا ایمان لے کے آتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس روتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو مجھے آدمی ملا تھا وہ سیدنا عمر فاروق تھے، اور میں نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص بھی تمہیں ملے لا الہ الا اللہ پر ایمان لے کے آتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ تو سیدنا عمر فاروق بھی پیچھے چلے آئے اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ صرف لا الہ زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور تقدیر پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح جو حدیث کے اندر 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یہ چیزیں بھی 5 کی 5 لا الہ الا اللہ کے شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے کے آنا، اللہ کو ہی خالق مالک رازق داتا گنج بخش غریب نواز غوث اعظم دستگیر بگڑی بنانے والا ماننا، اور دوسری چیز ہے نماز، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کے اندر شامل ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ زبان کے ساتھ اقرار کر دینے والے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، جو شخص توحید پر ایمان نہیں لے کے آتا، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے کے سارے اعمال جتنی بھی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، حج کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا ہے، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد اور ضائع چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو چیزیں شرک کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلی چیز ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ
فرمایا کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا. فرمایا بلکہ تم یہ کہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتا ہے وہ بندہ شرک کرتا ہے اللہ رب العزت ساتھ. اسی طرح دوسری چیز جو شرک کے اندر شامل ہے وہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العزت اس شخص پر لعنت کرے جو شخص غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب ہی کے لیے ذبح کر. اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی مکرم لوگوں کو کہہ دیجئے کہ بے شک میری زندگی میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری قربانی، سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے لیے ہے. اسی طرح تیسری چیز تعویذ وغیرہ لٹکانا، یہ ساری چیزیں بھی شرک کے اندر شامل ہیں. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ وغیرہ لٹکایا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائیں گے، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آ جاتی ہیں. اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی بندہ بھی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت ہی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. اسی طرح چوتھی چیز قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد کا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، ان پر وہ عبادت کرنے لگے تھے. اسی طرح پانچویں چیز غیر اللہ کے لیے قسم اٹھانا، یہ چیز بھی شرک کے اندر شامل ہے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تحقیق اس نے شرک کیا. اسی طرح محترم بھائیو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو جتنے مرضی گناہ کر لے، مثلا زنا، چوری، ڈاکہ وغیرہ بہت بڑے بڑے گناہ موجود ہیں، لیکن اگر تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو میں فرمایا کہ جس کے لیے چاہوں گا اسے معاف کر دوں گا. اگر تیری عبادت کے اندر شرک نہیں ہے تو اللہ رب العزت تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے. اسی طرح محترم بھائیو کتاب و مناقب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب قریب المرگ تھے، مرنے والے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے اور کہنے لگے اے میرے چچا قل لا الہ کہہ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، کیونکہ لا الہ ایک ایسا کلمہ ہے میں اس کو کل قیامت والے دن بطور حجت اور دلیل تیری طرف سے اللہ رب العزت کے ہاں پیش کروں گا. اللہ رب العزت میری حجت کو، دلیل کو، میری بشارت کو، میری سفارش کو قبول فرما کر آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دیں گے. لیکن پاس ہی ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو طالب اس دنیا سے جاتے ہوئے عبد المطلب کی ملت سے انکار کر رہے ہو، اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ رہے ہو. تو اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. اسی پر اس کو موت آ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا. مشرک چاچا ہے لیکن پھر بھی اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اس لیے آپ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میں روکا نہ گیا اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا، اللہ رب العزت سے بخشش مانگوں گا. تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یشرکوا للمشرکین، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیں جن کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. کیا بات سمجھ آئی؟ جو بندہ شرک کے اوپر مر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان نہیں لے کے آتا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخشش مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی. اسی طرح محترم بھائیو دوسری چیز جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہ ہے قرآن و سنت سے دوری.
دیکھیے قرآن نور و ہدایت، کامیابی و کامرانی کا سرچشمہ ہے، اس کا چھوڑنا ذلت و پستی کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن کہیں گے اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے، میری کنبے قبیلے نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، اس لیے یہ ذلت و پستی میں چلے گئے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے تو تم دنیا میں غالب رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم نے جب ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا تو آج ہم ذلت و پستی میں چلے گئے۔ جن لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنایا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو نبی اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائی۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہمیں اللہ رب العزت نے خطاب کیا، فرمایا اگر تم بھی ان جیسا ایمان لے کے آ جاؤ گے، اللہ رب العزت کے توحید پر ایمان لاؤ گے، قرآن و سنت کو اپنا لو گے تو تم دنیا پر غالب رہو گے۔ اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں اور رفعتیں عطا کرتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو ذلت و پستی میں گرا دیتے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کو اللہ رب العزت ذلیل کر کے ذلت و پستی میں گرا دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ محترم بھائیو، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن بیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوتا اور وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم سیکھنے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اسے قرآن نہیں آتا۔ نہیں میرے بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 70 سال کے تھے، لیکن پھر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا جس شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ فرمایا ایک تو اس کو قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے اور دوسرا اس کو قرآن کے اٹکنے کا اجر بھی اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے اس کے قرآن کل قیامت والے دن اس کی اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا۔ اسی طرح محترم بھائیو، تیسری چیز دنیا کی محبت جو کہ ہمارے رگ و پے میں سما گئی ہے، اس نے ہمیں آخرت اور اس کے انجام سے غافل کر دیا ہے۔ محترم بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ان بیچاروں کو گلی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود خاموش ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ اللہ رب العزت جہاد کا حکم دیتے ہیں لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، تم اس وقت تک ذلت و رسوائی سے نہیں نکلو گے جب تک کہ تم جہاد کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ۔ محترم بھائیوں، اس دنیا کے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے گزرے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بکری کے مردہ بچے کو 1 درہم کے بدلے لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم تو اسے کسی قیمت کے بدلے بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا اللہ کی قسم، دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی انگلی کو سمندر کے پانی کے اندر ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا ہے اور باقی سارا کا سارا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ ان وجوہات پر جو ہماری ذلت و پستی کا سبب بنی ہوئی ہیں
ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، ان سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔